الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے شکر کے پہلو۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ میں اول تا آخر بنے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کے بہت سے پہلو، بہت سے مدنی پھول ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے پہلو تلاش کریں۔ کیونکہ اللہ پاک اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں اگر آپ غور کریں، آپ اپنی خود کی اپنی اگر بات کریں گے تو اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہے اور احسان کرنے کے بعد آپ تو محسن ہو گئے، لیکن جس پر آپ نے احسان کیا تھا اگر وہ آپ کے احسان کو یاد نہیں رکھتا اور آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور پھر یہ کہ وہ آپ کی ناشکری کرتا ہے تو یقیناً آپ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ تو جب ایک انسان ہو کر ایک انسان پر احسان کرنے کے بعد آپ کی اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو آپ اس کو پسند نہیں فرماتے، تو وہ تو تمام کائنات کا مالک ہے، وہ تو تمام کائنات کا خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بات کو کیسے پسند فرمائے گا کہ وہ ناشکروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے اندر ان پہلوؤں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری 24 آورز کی ڈیلی ایکٹیویٹی میں کچھ نہ کچھ ایسے پہلو آتے ہیں کہ ہمیں وہاں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اطراف میں رہنے والوں کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اور دل سے انہیں تھینکس کہا جائے، انہیں تھینک یو کہا جائے، انہیں شکریہ کہا جائے۔ اس کے علاوہ بندہ جو ہے نا، جب لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے شکر ادا کرنے کی طرف بھی بڑھتا ہے۔ روایتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا چاہیے۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آئیے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، آج جس پہلو پر ہم بات کریں گے، جس پہلو پر ہم غور و فکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے اندر ہزارہ مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں حشرات الارض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے، فرشتے، پھر سمندر کے اندر رہنے والے جانور ہیں، جنات ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی اللہ پاک نے مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ کچھ مخلوقات کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں
اور کچھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے۔ جی ہاں، جیسے اگر کسی جراثیم کی اگر ہم بات کریں، کسی بیکٹیریا کی اگر ہم بات کریں، تو اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی ہزارہ مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ جی ہاں، اور اللہ پاک نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ٹائٹل عطا فرمایا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تمام مخلوق کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اشرف ہونے کا جو ہے نا وہ ٹائٹل عطا فرمایا ہے۔ اب اس بات پر جو ہے نا وہ بندہ غور کرے کہ میں کیا تھا اور میری حقیقت کیا تھی، اور میرے متعلق میرے رب نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کے متعلق جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو اگر دیکھیں نا تو ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم بے وجود تھے، ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے کہ ہمارا ذکر کیا جائے، اور کوئی ہم ویلیویبل چیز نہیں تھے، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے کہ جس کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جائے، جس کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ہمیں ایک خوبصورت اللہ پاک نے وجود بخشا۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ 29 سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کا ترجمہ پیارے ناظرین یہ ہے کہ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب یا تو وہ شکر گزار ہے یا پھر ناشکری کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کے تخلیق کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی مشیت سے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کا اس بات پر شکر ادا کرنے کا جو ہے نا یہ پہلو ہے، غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے کوئی جانور بنا کر پیدا کر دیتا تو میں کیا کرتا؟ کچھ نہ کر سکتا۔ اللہ پاک اگر مجھے کوئی کیڑا مکوڑا بنا کر پیدا کر دیتا تو میں کیا کر سکتا؟ میں کچھ نہ کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے مقابلے میں مجھے انسان بنا کر پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر غور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی، ایسی عقل عطا فرمائی کہ انسان نے جب اپنی عقل کا استعمال کیا، اس پر غور و فکر کیا، تو آج اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ آسمانوں تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، دیگر پلینٹس تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسی نئی نئی چیزیں اس نے ایجاد کر لی، یہ انسان ہی نے کیے ہیں، کسی جانور نے نہیں کیے۔ لیکن اللہ پاک کا کہ یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ میرے رب نے اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے میرے حق میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اسے انسان بنا کر پیدا کیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم روزانہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن جانور اپنے ہاتھ کا کیسے استعمال کریں گے؟ آپ نہ چار پیر رکھنے والے کسی جانور کو کبھی دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کھانا کھایا ہو، اپنے ہاتھ سے نوالا بنایا ہو؟ لیکن اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا یہ شکر ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں، گلاس پکڑنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اپنی عقل پر غور کر لیں کہ جانور جو ہے نا وہ گھاس کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ جو کھانا کھاتے ہو نا وہ کھانا بھی جانور کھا لیتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں گھاس بھی کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور پتے یا دیگر اس طرح کی جو ہے نا پیڑ پودے سے جو پتے ہوتے ہیں یا اس کی چھال ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی وہ کھا لیتے ہیں، پھول بھی کھا لیتے ہیں، لیکن انسان نہیں کھاتا نا۔ کیوں کہ اللہ پاک نے اسے عقل عطا فرمائی ہے۔ انسان وہی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو اس کی عقل جو ہے نا اسے ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا اور پہلا احسان جو ہے نا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلا پہلو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم انسان بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ہر حال میں اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ ہو سکتا ہے اس وقت میرے ساتھ وہ ناظرین بھی ہوں کہ کسی وجہ سے
ڈسیبلٹی آپ کے اندر آ گئی ہو یا پیدائشی طور پر آپ ڈسیبل ہوں، کسی کی آنکھ کی کمزوری ہے، کسی کے کان کی کمزوری ہے، کسی کے اور ادر باڈی پارٹس کی جو ہے نا وہ کمزوری ہے، کسی کو ہو سکتا ہے انٹرنل آرگنز کی کوئی کمزوری ہوگی، لیکن آپ غور کریں کہ کمزوری تو ہے لیکن میں جانور نہیں ہوں، کمزوری تو ہے میں پرندہ نہیں ہوں، کمزوری تو ہے لیکن میں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہوں، کمزوری تو ہے لیکن میں ایسی مخلوق نہیں ہوں کہ آج پیدا ہوئی اور چند گھنٹوں کے بعد انتقال کر جائے گی۔ حالانکہ موت و حیات یہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، انسان بھی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے کے اندر اندر بھی وہ بھی انتقال کر جاتا ہے، لیکن ایک نارمل عمر کی جو ایک رینج ہوتی ہے نا، ایک ایوریج اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا ایک ایوریج جو ہے نا وہ 50 60 70 سال کا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی مخلوق بنا کر پیدا فرمایا کہ جس کی تعریفیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب آئیے مزید جو ہے نا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ میری جو شکل و صورت ہے نا، میری اس شکل و صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا جمیل بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اب آپ نہ جانوروں کو دیکھ لیں کہ ان کی عجیب عجیب شکلیں ہوتی ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو اگر ان کے سامنے لے کر جائیں نا تو ان کی شکلوں کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے بڑی حسین صورت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورہ 3 کی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ اللہ پاک نے مجھے جو شکل و صورت عطا فرمائی، پہلے تو انسان بنایا، انسان بننے پر کیا میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نا پازیٹیو پہلو کو دیکھا کریں، ہم ہاں بھائی ٹھیک ہے انسان تو ہیں لیکن اب ڈسیبلٹی کے ساتھ میری لائف گزر رہی ہے، تو بھائی انسان ہے، ڈسیبلٹی کے ساتھ اگر لائف گزر رہی ہے تو تکلیف تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صرف نگیٹیوٹی کو اگر دیکھیں گے تو یاد رکھیے نہ دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے نہ قبر و آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اپنی لائف کے اندر پازیٹیوٹی کو تلاش کیجیے گا، اگر پازیٹیو وے کی طرف اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو سب کچھ آسان لگنے لگے گا۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو اگر یہ تصور کرتے رہیں کہ میں بدصورت ہوں تو آپ اپنے آپ کے نزدیک بھی بدصورت نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو حسین تصور کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو بڑی حسین صورت میں پیدا فرمایا ہے، تو یقیناً مختلف شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کی ہیں، اور اگر سب کی ایک ہی شکل ہوتی تو پھر ہم ایک دوسرے کی پہچان کیسے کرتے؟ تو سب کی الگ الگ شکلیں ہونا بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین نگیٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں بلکہ پازیٹیو وے کی طرف جائیں۔ اگرچہ ڈسیبلٹی ہو یا کوئی کمزوری ہو، رنگ کے اندر کوئی کمزوری ہے، باڈی کے اندر کوئی کمزوری ہے، تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا دینا چاہیے تھا اور کیا نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں کیا عطا کرنا چاہیے تھا، کیا عطا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں بڑی حسین شکل و صورت عطا فرمائی ہے، تو بندہ اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ روزانہ صبح اٹھے جب آئینہ دیکھتا ہو تو اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے بڑی خوبصورت جو ہے نا شکل عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے۔ یوں اللہ پاک کا بار بار شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی۔ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر جو ہے نا کہاں غور و فکر کرتے ہیں، انہیں بس ایک روٹین کے مطابق جو ہے نا اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے یہ صلاحیت عطا فرمائی، یہ عقل عطا فرمائی کہ ہم اس کی قدرت پر غور و فکر کر کے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز جو ہے نا ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی عطا فرمائی کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اس کی محبوب چیز ہے، اس کی پسندیدہ چیز ہے، اس کی نزدیک رہنے والی جو چیز ہے نا وہ اس کا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا،
اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ اب ہمارے اندر تو یہی ہے کہ اللہ پاک کی جو نافرمانی ہوتی ہے ہم اسے ناپسند ہی کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ایک پہلو میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر جو ہے نا وہ پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں مختلف اور باتیں جو ہے نا وہ انسان کی پیدائش اور پھر اس کے متعلق جو ہے نا کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی، کہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان عطا کیا، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا، اور وہ ایسا کلام عطا فرمایا کہ جو ہمارے لیے شفا بھی ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہاں نصیحت کی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اب ہمارا جو ذکر کیا ایک اور مقام پر، کہ ایک تو انسان بنانے کا اللہ پاک نے ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ایمان دیا گیا، اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا، پھر اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، اور وہ کلام ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات آ رہی ہے نا کہ انسان کو پھر اللہ پاک نے کیا نعمت عطا کی، تو ایک نعمت اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے والا بنایا، اور اسی انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری تعریف بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں نے تم کو آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ برے کام کرنے سے جب لوگ باز نہیں آ رہے تو ایک دوسرے کو جو ہے نا نیکی کی دعوت دیا کرو اور پھر انہیں برے کام سے منع کیا کرو۔ تو پیارے پیارے ناظرین، اب انسان جو ہے نا اپنی پیدائش سے لے کر کے اپنے مرنے تک غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر میرے حق میں یہ فیصلہ فرمایا کہ مجھے اشرف بنا کر پیدا کیا گیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے محبوب کی امت میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا، شفا کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا، نصیحت کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا، اور اسی کلام کے اندر اللہ پاک نے اس انسان کی تعریف فرمائی، یعنی ہماری تعریف فرمائی۔ کہا کہ جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، خاص کر امت محبوب کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی کہ تمام انسانوں میں تم سب سے جو ہے نا افضل بنا کر پیدا کیے گئے ہو، بہترین بنا کر پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیا کرتے ہو۔ تو اب یہاں پر ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اب ہم نہ شکر کے پہلو تلاش کریں کہ ایک انسان کو اللہ نے جو اعلیٰ اوصاف عطا فرمائے ہیں، اس کا اٹھنا الگ انداز پر ہے، اس کا بیٹھنا الگ انداز پر ہے، اس کا لیٹنا الگ انداز پر ہے، یعنی مختلف مخلوقات سے یہ الگ انداز پر کرتا ہے۔ یہ اپنے بستر پر جا کر سوتا ہے، جانور اپنے طویلوں میں رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا یہ اپنے گھر میں رہتا ہے تو جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، اسی طرح ہر مخلوق جو ہے نا اپنے اپنے علاقے کے اندر رہتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور انسان ہی کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں عطا کی گئی۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے ایک اور انوکھی بات میں آپ کو عرض کروں کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اس کے علاوہ سمندر ہے، دریا ہے، تالاب ہے، پیڑ پودے ہیں، بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ہر چیز یہ اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے جو ہے نا موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے،
اور جو اچھے کام کرے گا قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برے کام کرے گا تو اس کو بھی قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کوئی چیز اگر آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک ویلیویبل پرسن ہو، آپ اللہ پاک کے نزدیک بھی جو ہے نا کوئی مقام رکھتے ہو، کوئی مرتبہ رکھتے ہو، اللہ پاک آپ کو پسند فرماتا ہے، تبھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے استعمال کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کی لائف کو گزارنے میں یہ مدد ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ پاک قرآن کریم میں اسی بات کو جو ہے نا پارہ 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ نے اپنی طرف سے اے لوگوں تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج نکلتا ہے روزانہ، تو اس کی گرمی سے، اس کی حرارت سے جو ہم اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے نا وٹامنس مل رہے ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی اگر کسی کو ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر بھی ایڈوائز دیتا ہے کہ آپ صبح جو ہے نا سورج کی گرمی لیا کریں، اس کی بھاپ لیا کریں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ سورج کا جو سن رائز ہے وہاں سے لے کر کے سورج کے جو ہے نا ڈوبنے تک اس کا ایک اپنا کام ہے، وہ اپنے سرکل پر چل رہا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا جو سرکل ہے نا وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اسی طرح رات کے حصے میں جب چاند نکلتا ہے، رات کی جو ٹھنڈک ہے تو چاند بھی ٹھنڈک کے ساتھ ہی روشنی دیتا ہے، تو اس کا ایک اپنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اطراف میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اطراف میں پیڑ پودے پیدا فرما دیے۔ اب پیڑ پودے جو ہے نا وہ ہمیں کئی طرح کا فائدہ دیتے ہیں۔ کس طرح کا فائدہ دیتے ہیں کہ کچھ پیڑ پودے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، کچھ پھلوں کا ذریعہ بنتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کچھ پیڑ پودے ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی پیڑ پودے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ جذب کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں، اور ہمیں اچھا آکسیجن فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کو روشنی جو ہمیں مل رہی ہے، اور آنکھوں کی روشنی میں جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے یا اس کی بہتری ہوتی ہے یا وہ باقی رہتی ہے، تو گرین چیزوں کو جب بندہ دیکھتا ہے، یعنی کہ پیڑ پودوں کی طرف جب وہ نظر ڈالتا ہے تو اس کی آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ ایک شکر کے کچھ پہلوؤں کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ میرے رب نے مجھے انسان بنا کر پیدا کیا، اور پہلی بات یہ ہے کہ مجھے انسان ہونے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، ایمان والا ہونے پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، نیک توفیق ملنے پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت میں مجھے پیدا کیا ہے تو پھر اس بات پر بھی مجھے شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک دوسرے کے درمیان نیکی کی دعوت دینے کے لیے سب سے افضل قرار دیا، بہترین امت قرار دیا، تو اس بات پر بھی میں اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پھر میں انشاءاللہ اختتام کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں ارشاد فرمانے کے بعد، انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد، انسان کی تعریف بھی کرنے کے بعد، ایک مقام پر جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 22 سورہ سبا میں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ اب میں غور کروں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں انہی بندوں میں شامل کیا گیا ہوں کہ جو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیوں کہ ہمیں ساری نعمتیں ہمارے رب نے عطا کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے کبھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی دل میں خیال آئے نا رب کی بارگاہ میں الحمدللہ تو کہہ لیا کریں، ہاں اس کی تعریف بھی تو بیان کر لیا کریں، اس کا شکر ادا کر لیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کو پیدا فرمایا،
تو ابلیس نے انسان سے دشمنی جو ہے نا وہ پکڑ لی اور پھر انسان کو اپنا دشمن قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا، اسے دھتکار دیا گیا، تو ابلیس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جس کو اللہ پاک نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ شیطان نے رب کی بارگاہ میں یہ جملے جو ہے نا وہ عرض کیے کہ اے میرے رب، میں جب دنیا میں جاؤں گا تو انسان کو پیدا کرے گا، تو شیطان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اب ہمارے ساتھ نفس بھی ہمارا ہے، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، وہ نہ ہمیں نگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ یار کیا ملا ہے تجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے تجھے، فلاں کے پاس تو اتنا ہے، فلاں کے پاس تو اتنا ہے، اسے اتنی نعمت ملی ہے، اسے اتنی نعمت ملی ہے، اسے اتنی نعمت ملی ہے، وہ ترقی پہ ترقی کیے جا رہا ہے، اس کو حسن بھی ملا ہے، اس کو جمال بھی ملا ہے، اسے دولت بھی ملی ہے، فلاں کو یہ بھی ملا ہے، فلاں کو یہ بھی ملا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو بندہ بعض اوقات اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسے شکوے کرتا ہے کہ وہ شکوے والے الفاظ کفر تک اسے لے کر جاتے ہیں۔ تو شیطان نے جو ہے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے نا یہ اب میرا دشمن ہے، اور رب نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انسانوں سے کہ شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب شیطان جو ہے نا اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں وہ کسی کو شکر گزار بندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور یہی تو قرآن کریم میں رب نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اور شیطان کی ہم نے پیروی نہیں کرنی۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم بھی اپنی زندگی کے ان مختلف پہلوؤں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں گے، اس کی نعمتوں کا چرچا بھی کریں گے، اس کی نعمتوں کا ذکر بھی کریں گے، اور ایک خوشحال زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک آخرت میں ہمارا بیڑا پار فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔